بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ پارلیمان میں حکومت اپنی افغان پالیسی، طالبان پالیسی، اس تمام جو صورتحال ہے اس پر کیا حکومت کا فیصلہ ہے اور کیا حکومت کے پاس معلومات ہیں وہ شیئر کرے اور اپوزیشن کے سوالوں کے جوابات دے۔ یہ پورا معاملہ پارلیمان میں لایا جائے، یہ مطالبہ کر رہی ہے ہماری اپوزیشن، اور اس پر حکومت نے کچھ تیاری کی ہے۔ اس ویڈیو میں ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو واقعہ ہوا مینار پاکستان پر جہاں درندگی کی انتہا کی گئی، اپنی اشتہا اور جہالت کا کچھ لوگوں نے مظاہرہ کیا، اس پر عمران خان صاحب نے آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب سے بات کی اور ان کو کہا ہے کہ فوری طور پر نادرا کو یوز کیا جائے اور چہروں کی شناخت کر کے تمام افراد جو اس میں ملوث ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور کسی بھی قسم کی کوتاہی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ کچھ عرصے میں ایسے واقعات جو ہوئے ہیں ان میں خود ذاتی دلچسپی کا اظہار کیا۔ یہ عثمان کا واقعہ ہو جو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں جس کا ایک ساتھی ابھی ضمانت پر رہا ہوا ہے، یا پھر ظاہر جعفر کا معاملہ ہو، یا اس سے پہلے اس مولوی کا، ملا کا، جس نے اپنے ایک شاگرد کو نشانہ بنایا، فضل الرحمان کی جماعت کا، وہ مولوی لاہور کا، یہ تمام لوگ ہوں۔ ان تمام لوگوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ذاتی دلچسپی کا ان تمام کیسز میں مظاہرہ کیا ہے۔ حکومت کی پالیسی افغانستان کے معاملے پر جو بھی ہے اس کے حوالے سے اپوزیشن کیا مطالبہ کر رہی ہے میں آپ کو پہلے ہی بتانا چاہوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اجلاس بلایا اپنی جماعت کا، جماعت کے سارے سینئر رہنما جمع ہوئے، زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں the party expressed concern at the developing situation in Afghanistan and its implication for the women, men and youth of Afghanistan۔ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا بچوں پر، خواتین پر، نوجوانوں پر، مردوں پر، اسپیشلی مائنورٹیز پر جو اثر ہے اس صورتحال کا، اس پر کنسرن شو کیے، تشویش کا اظہار کیا۔ پی 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 فردر ایکسپریسڈ اٹس کنسرن فار دا ریلیجیس اینڈ ایتھنک مائنورٹیز اینڈ ولنریبل کمیونٹیز آف افغانستان۔ اقلیتوں کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ The party also expressed concern for the potential challenges this could pose for the peace, stability and security of Pakistan as well as other countries in the region۔ یہ جو صورتحال ہے اس سے خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی خطرات ہیں، یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بتایا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ اپنی جاری رکھیں گے ڈیموکریٹک، انکلوسو، پلورلسٹک افغانستان where all citizens of Afghanistan are free to realize their full potential۔ تو ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہونی چاہیے، انکلوسو سوسائٹی ہونی چاہیے، اور تمام جو شہری ہیں انہیں برابری کے حقوق ملنے چاہیے۔ یہ تمام باتیں طالبان نے بھی کی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے، مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمان میں لایا جائے اس معاملے کو، اور حکومت اپنی پالیسی جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے رکھے، پارلیمان کو بتائے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کا فیصلہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہوگا، خود بعض حکومتی وزراء کی جانب سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بطور طالب علم سیاست کا، صحافت کا، کہ یہ غلط ہے۔ یہ عمران خان کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کا، ریاست پاکستان کا فیصلہ ہوگا۔ حکومتی وزراء کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے، غلط بیان ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ریاست پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی پارلیمان کا فیصلہ ہوگا، اسے مل کر کیا جائے گا اس فیصلے کو، اور یہ عمران خان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ خود عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود اس تمام تر صورتحال پر 10 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب نے اپنی کتاب عمران خان پاکستان جو 2011 میں پبلش ہوئی تھی، لکھا تھا Much of my politics since 9/11 has been based around opposing corruption and Washington's war on terror۔ میری سیاست کرپشن کے خلاف ہے اور واشنگٹن کی جو وار آن ٹیرر اس کے خلاف ہے، highlighting the many devastating and long-term consequences both have had for Pakistan and for the West۔ پاکستان کو اس وار آن ٹیرر کا جو ہے نقصان ہوا ہے،
ویسٹ کو بھی ہوا ہے, اور دونوں کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے. بیکاز آف دس آئی ہیو بین accused by so-called liberals in Pakistan's English language press of being a right-wing hardliner and even pro-Taliban. میرے اس موقف کی وجہ سے پاکستان میں جو لبرل ہیں, بلکہ سو کالڈ لبرل ہیں انگلش پریس کے, انگلش لینگویج پریس کے, یہ مجھے پرو طالبان کہتے ہیں, اور یہ مجھے ویسٹ جو ہارڈ لائنر ہے رائٹ ونگ کا وہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں I have always maintained there was never going to be a military solution either in Afghanistan or in Pakistan's tribal areas. میں نے ہمیشہ کہا افغانستان میں بھی, پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی جو فوجی طاقت ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. The war has led to a growing radicalization of our society and the creation of terrorists. اس فوجی طاقت کی وجہ سے انتہا پسندی بھی بڑھی ہے, دہشت گردی بھی بڑھی ہے. According to the WikiLeaks cables released in 2010, عمران خان صاحب کہتے ہیں the former US ambassador to Pakistan and Patterson also considered the drone attacks and military operations counterproductive. یہ این پیٹرسن نے کہا تھا, وکی لیکس کے بل میں آیا تھا کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں, اور ان ڈرون اٹیکس کے بارے میں پاکستان میں جس پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں جو کہہ رہے ہیں پارلیمان میں لے کر جائیں, حکومت اپنی پالیسی بتائے, اس پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا آپ جاری رکھیں, ہم اسمبلی میں شور مچائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. این پیٹرسن نے کہا تھا کہ یہ ڈرون اٹیکس جو ہیں یہ بڑھا رہے ہیں مسئلے کو, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے, گیلانی صاحب نے کہا تھا ہم اوپر شور کریں گے, اندر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, کچھ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب اسی بات پہ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. ابھی حکومت پاکستان کا فیصلہ کیا ہے؟ پاکستان ابھی طالبان کو تسلیم کرنے کا, طالبان کے موقف کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کر رہا, پاکستان نہیں کرے گا. پاکستان اس سلسلے میں ویٹ کرے گا چائنا کے ریئیکشن کا, رشیا کے ریئیکشن کا. پاکستان ایون اس سلسلے میں ترکی, سعودی عرب, یو اے ای, ان کا ویٹ کرے گا, اور پھر پاکستان ان ملکوں کے فیصلے کی روشنی میں, ان سے ڈسکشن کی روشنی میں اپنا فیصلہ کرے گا. ایک اور چیز جو بہت عام ہے جس پر ہمارے لبرلز یقیناً رو رہے ہوں گے, وہ ہے عمران خان کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈنمارک کی وزیر اعظم کا فون آیا, عمران خان کو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا فون آیا, اینگلا مرکل کا فون آیا, اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت تنہا ہو گئی ہے, خارجہ پالیسی میں ناکام ہو گئی ہے کیونکہ جو بائیڈن کا فون نہیں آ رہا. اب ان لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں عمران خان کو 3 اہم ترین سربراہان حکومت کا فون آیا ہے, اور یہ ہے اس بات کا ثبوت کہ فوکس پاکستان ہے, فوکس عمران خان ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.